لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك خالق عالم شہنشاہ کبیر خالق عالم شہنشاہ کبیر جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر لم یلد ہے اور ولم یولد ہے تو لم یلد ہے اور ولم یولد ہے تو ذات تیری بے مثال و بے نظیر ذات تیری بے مثال و بے نظیر تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی شے تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی شے تو علیم ایسا ہے اور ایسا خبیر تو علیم ایسا ہے اور ایسا خبیر فتح و نصرت اس نے پائی ہر قدم فتح و نصرت اس نے پائی ہر قدم جس نے بھی جانا تجھے اپنا نصیب
جس نے بھی جانا تجھے اپنا نصیر، بس یہی ہے ایک تمنائے بس یہی ہے ایک تمنائے ریاض، یہ رہے تیری محبت کا اسیر، بس یہی ایک تمنائے ریاض، یہ رہے تیری محبت کا اسیر، خالق عالم شہنشاہ جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بعد حمد آپ سب کی اجازت سے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ذکر خدا ہو ذکر رسول خدا نہ ہو، اللہم صلی اللہ جس کی محبت میں اس دنیا کو بنا دیا، تو اس کی محبت کے لیے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعت کی نظر۔ نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد، واہ کیوں نہ ہو، نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد، ہے کونین جبر بنائے محمد، بے شک واہ، ذرا دیکھیے ارتقائے محمد، ذرا دیکھیے ذرا دیکھیے ارتقائے محمد، ہے عرش بری زیر پائے عرش بری زیر پائے محمد، نہ خود سے کبھی عرش اعظم پہ جائے، نہ خود سے کبھی عرش اعظم پہ جائے، بلائے گئے تو آئے محمد، بلائے گئے تو آئے محمد، براق نبی دیکھ کر شور اٹھا، براق نبی دیکھ کر شور اٹھا، وہ آئے وہ آئے وہ آئے محمد، اور نہیں دین و دنیا میں اس کا ٹھکانہ، نہیں دین و دنیا میں اس کا ٹھکانہ، کہ جس کو نظر سے گرائے محمد، کہ جس کو نظر سے گرائے محمد، اور اسے مل گئی دولت دین و دنیا، اسے مل گئی دولت دین و دنیا، جسے بھی ملی خاک پائے محمد، جسے بھی ملی خاک پائے محمد، پکارا جہاں میں عالم بے کسی میں، پکارا جہاں عالم بے کسی میں، وہیں بحر امداد آئے محمد، نہ جانے کہاں آج ہم آپ ہوتے، نہ جانے کہاں آج ہم آپ ہوتے، بڑے وقت پر کام آئے محمد، بڑے وقت پر کام آئے محمد، رہا ہر نبی صرف محدود امت، زیر غور مصرع میں چاہوں گی اس کے اوپر آپ لوگ کی، سبحان اللہ، رہا ہر نبی صرف محدود امت، مگر سارے عالم پر چھائے محمد، رہا ہر نبی صرف محدود امت، مگر سارے عالم پر چھائے محمد، سر طور موسیٰ گئے پائے بحرینہ، سر طور موسیٰ گئے پائے بحرینہ، سر عرش کفش پائے محمد، بتاتی ہے اجر رسالت کی آیت، بتاتی ہے اجر رسالت کی آیت، نہیں صرف کافی ولائے محمد، نہیں صرف کافی ولائے محمد، وہ اپنی رضا سے جسے چاہے چن لے، وہ اپنی رضا سے جسے چاہے چن لے، نہ پائیں گے لیکن رضائے محمد، نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد، ہے کونین جبر بنائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیتی رہیے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں جناب، جو کہ بہت ہی خوبصورت حمد کے ساتھ
ہوا اور آپ سب کی محبت میں نے اپنے سسر سخن فتح پوری صاحب کی نعت کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعت کے نظر کیے. آج محفل بالکل اسی طرح کی. بلال بھائی السلام علیکم. تمام مہمانوں کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم جناب. ڈاکٹر فضل میرے ساتھ موجود, ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ضرورت نہیں کچھ بھی کہنے کی, کیونکہ بہت مکمل ہستی, مکمل شخصیت, اپنی گفتگو میں اتنے ماہر کہ بس ہم خاموش رہیں اور ان سے سیکھتے چلے جائیں, یہی کہا. شفقت سے بھرپور. بلال بھائی, ان کے بغیر خود کو بہت ادھورا محسوس کرتے ہوئے آج خود کو مکمل محسوس کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ملانا چاہوں گی ہماری ماں سما کی, ایک ایسی ہستی جو ہماری ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے ہماری اسکرین جب تابندہ آپا نہیں ہوتی, اور جس کا کہنا کوئی نہیں مانتا ہے نا. ماؤں کا کہنا کب مانتے ہیں, ماؤں کو ہمیشہ خود مائیں کہنا مانتی ہیں, مائیں ہمیشہ کہنا مانتی ہیں اور بچوں کو ہمیشہ لاڈ اٹھاتی ہیں, ہے نا. یہ تو آپ نے دیکھا ہے, تبھی تو ہم آپ کو اپنی ماں کہتے ہیں. ویسے مگر آج یہ بڑا اعزاز ہے کہ آج تابندہ کو اتنا بڑا درجہ نہیں, بہت پہلے سے دیا ہوا ہے آپ کو, بہت پہلے سے درجہ دیا گیا ہے. ہمیشہ دیر سے ہمارے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ, بہت ہی خوبصورتی سے بولتی ہوئی اور ہمیشہ ہمارے ہر سوال کا اتنے پرفیکٹلی جواب دیتی ہوئی پروفیسر ساجدہ پرویز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. پروفیسر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں. عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود, ہماری ٹرانسمیشن کا مضبوط ترین ایک حصہ ہے. خواتین کی میرا خیال ہے جہاں بات ہوتی ہے خاص طور پہ ینگسٹرز کی, تو عائشہ کا ایک پیارا خوبصورت سا نام اور چہرہ نظر آتا ہے, جہاں علم بھی مکمل ہے اور گفتگو بھی مکمل ہے. فصیح بھائی کو تو میرا خیال اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, بس اتنا کہیں گے کہ بہت یاد آئے آپ جب نہیں تھے اس ملک میں, تو ہم نے آپ کو بڑا مس کیا. کلام بڑا فصیح ہوتا ہے, کمال آپ, لیکن واپسی پہ آپ کی زبان اور آپ کے کلام میں اللہ نے اور بلاغت ڈال دی. جی ہاں, اور کلام بھی پڑھتا ہی رہا نا. جی تو بھائی جی سر, کلام بھی فصیح اور نام بھی فصیح, اور بالکل اسی کی طرح شہریار داؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود, جو اپنے علم اپنے فضیلت میں اس قدر ہی شہریار ہے اس طرح اپنے نام پورے شہر کے یار ہیں میرے بھائی. اکبر در صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر بہت شکریہ آپ سب کی موجودگی کا یہاں, کیونکہ آپ لوگوں کے بغیر یہ محفل بہت ادھوری ہوتی, کیونکہ ورنہ ہم دونوں کیا آپس میں بات کرتے, بات تو اب چلے گی, ہے نا, گفتگو. اور پھر جب حکیم صاحب جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوں تو تذکرہ اور ذکر اور ہوتا ہے. حکیم صاحب جب یہ ذکر ہو رہا تھا نا حمد کا اور یہ نعت کا, تو مجھے یاد آ رہا تھا فصیح بھائی بچپن میں پتنگ اڑائی کبھی, ان کو مائک دے دیجیے. کبھی پتنگ اڑائی میں نے, جی یہ پتنگ کی چوٹیں, یہ پتنگ کی چوٹیں. جب پتنگیں اڑاتے تھے نا, تو ایک وقت آتا تھا کہ جب انسان پتنگ اڑانے میں نا بہت اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ وقت ہوتا ہے جب پتنگ جو ہے نا وہ اتنی دور چلی جاتی ہے کہ پتنگ آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن وہ ڈور کا جو کھچاؤ اور تناؤ ہے نا وہ بتاتا ہے کہ پتنگ وہاں پہ موجود ہے اور اس کی حرکت کس طرح کی ہے, وہ نیچے جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے خدا تعالیٰ کی ذات بھی نا اسی طرح سے نا آج کھینچ مارتی ہے کہ وہ نظر تو نہیں آ رہی ہوتی, لیکن وہ تناؤ جو ہے نا ڈور کا وہ محسوس ہوتا ہے. وہ آج آپ جب دونوں ذکر کر رہے تھے نا, یقین کیجئے آنسو روکنے مشکل ہو رہے تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں داد دوں یا ان کو آنسو میں بہاؤں, کیا کروں اس بات پہ. اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات ہے. کہتے ہیں جب پتا گرتا ہے نا جی تو پتا پہلے اجازت لیتا ہے اللہ سے کہ اللہ میں گروں, بالکل, پھر اس کو اجازت ملتی ہے کہ ہاں گرو, پھر ہوا اجازت لیتی ہے اللہ میں اس کو اپنے دوش پہ رکھوں یا نیچے پھینک دوں, جو اجازت ملتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. صرف یہاں تک نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے بات فرمائی, آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ صرف اندھیرے میں نہیں دیکھتے. اگر اندھیری کالی رات ہو اور اس میں ایک کالا پتھر ہو اور اس کالے پتھر پہ ایک کالی چونٹی ہو تو خدا اس کو دیکھتا ہے. نہیں, خدا جو اس پتھر پہ وہ چونٹی اپنے پاؤں کے نشان بناتی ہے, خدا اس کو بھی دیکھتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کی وہ عاجزی ہے جو اس کی حکمت بھی ہے اور طاقت. اگر یہاں پہ حضرت ابراہیم کی آگ کو حکم ہو جاتا کہ جلا, تو لوہے کو پگلایا تھا, نبی کو بھی پگلا دیتی. حکم آگ کو ہوا لوہے کو گلانے کا, نبی پہ حکم نہیں ہوا. آگ میں بیٹھے تھے, لوہا گل گیا, نبی جو ہیں وہ صلاۃ میں مصروف رہے. یہ حضرت یہ جو بلاغت ہے نا, یہ اس دعا کا, اس ذکر کی برکت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ وہ ذکر ہے جو انسان کے دل کی وہ ڈور کو کھینچتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ صرف محسوس نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب وہ
نظر بھی نظر آتی بھی ہے، وہ نظر بھی آتی ہے. اگر اجازت دیں تو سوال اپنے علماء کرام سے شروع کروں. حضرت سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ حج کا جو طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ کو کہا گیا کہ جناب حج پہ لوگوں کو بلائیے. پہلے تو یہ بتائیے کہ جب حاجی حج کو جاتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہم کہتے ہیں ہوتا ہے، جبکہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا کہ تم بلاؤ. ہاں تو وہ اگر لفظ دیکھیں تو مہمان تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، تو ہم کس کے مہمان بن کے وہاں جاتے ہیں؟ ہم کس کے مہمان جاتے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم. دراصل ہوتے اللہ ہی کے مہمان ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر پر کھا کر کے پروردگار عالم نے ان کو حکم دیا کہ اب پوری کائنات کے لوگوں کو جو ہے میرے اس گھر کی زیارت کے لیے تو میرے گھر میں جی جی میرے گھر میں بلاؤ. تو جب گھر والا اجازت دیتا ہے تب جو ہے وہ جو اس اجازت کے تحت مطلب جو دعوت بلانے والا ہے رکھی وہ بلال بلاتا بھائی ہے. آپ نے، اور آپ نے کہا سادی آپ کچھ اپنے دوستوں کو لے کر آئیے، اپنے مہمانوں کو لے کر آئیے، آپ اپنے لوگوں کو لے کر آئیے، تو اجازت تو آپ نے دی نا. تو اب پروردگار عالم کی اس اجازت کے تحت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ تو پہاڑیاں ہیں، یہاں میں اگر آواز حضرت نوح علیہ السلام کا وہ طوفان آ چکا تھا، اور یہ اتنی بے آب و گیا آبادی ہے، یہاں اگر آواز دوں گا تو کون سنے گا میری آواز؟ کہاں آپ کا کام ہے آواز دے دینا اور سنانا ہمارا کام ہے. ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو یہ اسی آواز پر جو ہے ہم لبیک کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے سن لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو، اب ہم جو ہے وہ حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. اور اب یہاں میں اسی بات لبیک آواز پہنچاؤں گا میں. ادھر فرمایا کہ میرے حبیب مٹی آپ پھینکیں پہنچاؤں گا میں. دونوں میں نسبت قائم ہو گئی ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو مارے ہوئے نسبتوں کے ہیں نا، نسبتوں سے تو ہم جڑے ہوئے ہیں. ہم مارے ہوئے نہیں ہیں، ہم نسبتوں سے ہی اٹھے ہیں. تو میں یہ نہیں، میرا مارنے سے والی مراد ہی نہیں تھی. خدا کرے نسبت سلامت رہے اور ترقی کرے. سلامت رکھے. میرا کہنے کا مقصد تھا کہ جب لبیک اللہم لبیک میں نے بچپن سے سنا کہ ہم ٹی وی پہ امی وغیرہ دیکھا کرتے اور کہتے ہیں بیٹا اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہو لبیک. تو کیا اس کی بھی اتنی ہی فضیلت جب ہم یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ ارکان دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کہہ رہے تلبیہ کی فضیلت، تلبیہ کی فضیلت ساتھ ساتھ ہے؟ عرض کروں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، وہ شعر میں بھی ہے نا کہ فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تا عرش گونجتی ہیں. تو اس وقت مینا سے لوگ جو ہے نکل چکے ہیں عرفات کے لیے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں. اور وقوف عرفات جو رکن اعظم ہے حج کا، تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں ٹی وی پر اور اپنے وہ مناظر کبھی یاد آ جاتے ہیں. 2014 میں ہم یہاں سفر کر رہے تھے تو وہ مناظر دیکھتے دیکھتے رات کو بھی تو ایک عجیب اشک آ گئے آنکھوں میں کہ یار، اور اپنی بے بسی پر بھی بڑی وہ بیچارگی پر رونا سا بھی آیا کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور ان کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے. کہ جب بندہ، میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ رب العالمین اس کو فرماتا ہے 3 مرتبہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اور جب یہی بندہ اس رب کی بارگاہ میں کہے کہ لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اس رب کی پھر قربت کا کیا عالم ہوگا. وہ رب اپنے بندے پر کتنی شفقت اور عنایت فرمائے گا. تو اس لیے ہم جب یہاں سے کہتے ہیں، بے شک ہم پر یہاں رہ کر حج نہیں ہے، لیکن ہمیں ثواب انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل اتنا ہی عطا فرمائے گا جتنا عطا فرمائے گا. حضرت یہ جو ڈاکٹر صاحب جو سنت حضرت ابراہیم ہے، میں ذاتی طور پہ ایک بات اپنی کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہو تو میں معافی پہلے مانگ رہا ہوں آپ سے. وہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے تو جب وہ یاد آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہونا چاہیے تھا. سب سے بڑا عشق، فصیح بھائی مجھے نہیں پتا کہ حج کے درمیان انسان کو کیا پڑھنا چاہیے. سب سے زیادہ جو خیال حاوی مجھ پہ رہا وہ صرف یہ تھا کہ جہاں پہ میں اپنا پاؤں رکھ رہا ہوں پتہ نہیں کس صحابی کا یہاں پاؤں آیا ہوگا. یہی راستہ تھا، اسی پہ سے گزرے ہوں گے. پتہ نہیں میرے محمد کے دائیں کون ہوگا، میرے رسول کے بائیں کون ہوگا، آگے کون ہوگا، پیچھے کون ہوگا. یہ سوائے اس کے کوئی خیال حاوی تھا ہی نہیں.
میں بھول جاتا تھا کہ کچھ اور بھی کرنا ہے یا کچھ اور بھی سوچنا ہے یا دعائیں مانگنی ہے. یہ رہتا تھا کہ یا اللہ میرا پاؤں بھی ان جگہوں پہ جہاں پہ صحابہ کے پاؤں آ رہے تھے. امام مالک بن انس وہ بھی مدینے میں ننگے پائے چلتے تھے, نہ جانے کہاں میرے آقا کا قدم تھا. سواری میں سواری نہیں کی کبھی بھی, اور اجابت کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تھے. وہ جذبہ مجھے یہاں نظر آ رہا جو آپ کے. بلال بھائی اجازت کے ساتھ بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں جناب, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی اس محفل کو یوں ہی سجائے رکھیں گے اور انشاءاللہ شام 5 بجے تک کی محفل یوں ہی رہے گی سجی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں ہم تمام بیٹھے ہوئے یہاں حاضرین کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم, اور تمام دیکھنے والے لوگوں کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم. ایک خوبصورت میں تو اس دن کو بہت خوبصورت دن کے طور پہ لیتی ہوں, اور یقیناً ہر مسلمان اس دن کو اسی طرح ہی لیتا ہے. سب آج ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم سب بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہیں ان ارکان میں, ہے نا. مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے فضیل بھائی, میں یہ درخواست آپ سے کرنے لگا ہوں, یہ درخواست کا ایک طریقہ ہے جو آپ سے عرض کرنے ہدیہ کرنے لگا ہوں. جو مرضی ایونٹ ہو مسلمانوں کا, اس کی ابتدا بھی عشق رسول, اس کی انتہا بھی عشق رسول. سارا تعلق جو ہے نا وہ نسبتوں کا لگتا ہے اور کچھ بھی نہیں لگتا. جو ہے نا درود شریف حدیث ہے, جی جی, کوئی بھی دعا شروع میں درود شریف نہ ہو, آخر میں درود شریف نہ ہو, قبول ہی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا نا ابتدا بھی ثنائے محمد, انتہا بھی ثنائے محمد. اور ثنا خانوں میں دیکھیے ہمیں میسمی صاحب, السلام علیکم حضرت, خیریت سے ہیں. ہمیں میسمی صاحب نے بھی جوائن کیا, اور حضرت یہ جو نعت ہے نا یہ آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں فصیح صاحب. بسم اللہ, جی بسم اللہ. مدینہ شریف حاضری سے متعلق جی بسم اللہ. کہ ایک زائر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ صلی اللہ محمد محمد. میری قسمت کھلی میں مدینے چلا, میری قسمت کھلی میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا, مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا. جب پڑھا ان پہ دل سے درود و سلام, جب پڑھا ان پہ دل سے درود و سلام, راہ آسان ہوئی میں مدینے چلا, راہ آسان ہوئی میں مدینے چلا. میرے آقا نے پھر مجھ کو بلوا لیا, میرے آقا نے پھر مجھ کو بلوا لیا, پھر بشارت ملی میں مدینے چلا, پھر بشارت ملی میں مدینے چلا. اور شعر سنیے گا. میرے رب کا کرم چشم شاہ امم, میرے رب کا کرم چشم شاہ امم, میری جانب اٹھی میں مدینے چلا, میری جانب اٹھی میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میری جانب
دل کی امید بر آئے گی اے ریاض، دل کی امید بر آئے گی اے ریاض، کیسی رحمت ملی میں مدینے چلا، کیسی رحمت ملی میں مدینے چلا۔ بلال بھائی آج مجھ کو جو ہے نا 16ویں شب یاد آ رہی ہے، سبحان اللہ، جب بھائی سبحان اللہ، سبحان صابری اللہ۔ ہمارا کہہ رہا تھا کہ یار میرا دل کر رہا ہے میں مدینے چلا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے، واقعاً بڑی یادیں چھوڑ کے بڑی گئے یادیں ہیں چھوڑ اور گئے۔ بڑی زندہ یادیں۔ عاشق رسول کوئی بھی ہو، اس کی محبت جو ہے وہ کبھی جاتی نہیں۔ اصل یہی ہے، جب آپ اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے منسلک کر دیتے ہیں نا، پھر وہ آپ کو زندہ وہ کرتے ہیں۔ آپ کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی خوبصورت بات آپ نے۔ سبحان اللہ۔ کم سعادت تھی، 13 سال بعد اس دفعہ کراچی میں ہوں، ورنہ 13 سال مسلسل جو ہے وہ حج کی سعادت رہی، اور اس سال بالآخر کوئی اور ڈیوٹی لگائی ہوگی، حضور اکرم اس وجہ سے یہاں پر حاضر ہیں، ورنہ سر اس میں بھی بات ہوگی کہ حج جو ہے وہ لوگ بار بار کرتے ہیں، لیکن میں عائشہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس پہ توجہ فرمائیے گا، اس پہ جیسے بھی مناسب آپ سمجھیں۔ جو حج ہے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا، جیسے کہ حضرت اسماعیل نے اس کو قائم کر دیا، غلاف ڈال دیا۔ حج کے جو انداز تھے یہ مختلف تھے، پھر زمان و مکان تبدیل ہوتا گیا، تو یہ جو آثار ہیں حج کے انداز ہیں یہ بھی تبدیل ہوتے چلے گئے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو محکم کر دیا۔ اور یہ جو تبدیلی ہے اس کے اوپر ذرا توجہ کیجئے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، ہر نبی جو بھی رسالت لے کر آنے والے رسول تھے وہ نئی رسالت لاتے تھے اور اسی پر عمل کیا جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں اور ان پر رسالت ان پر ختم ہو گئی، ان کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم ہونے کی وجہ سے اب جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اسی پر زندگی بھر ہم چلتے رہیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت میں جب حاجی حج کیا کرتے تھے تو آپ دیکھیے کہ ان کے حج میں اور ہمارے حج میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اگر نیت یہ لے کر چلیں کہ وہ رب العالمین جب ہم قدم اٹھائیں گے تو اس قدم پر ہمیں 700 کروڑ قدم اٹھانے کے ثواب نیکیاں لکھی جائیں گی، اور پھر اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم اس نیت سے جا رہے ہیں جو صحابہ کی نیت تھی، جو صحابہ جس طرح سے گرد چکر لگایا کرتے تھے، جس طرح سے خانہ کعبہ کو دیکھ کر اس پر لپٹا کرتے تھے، جس طرح سے وہ معافی مانگا کرتے تھے، جس طرح سے وہ رب سے گڑ گڑایا کرتے تھے، یہ تصور، یہ یقین اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو وہ جو آثار پہلے کے تھے وہ ہمارے دل میں ضرور آئیں گے۔ تبدیلی تو بے شک ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے، زمزم کا بالکل چینج ہو جانا، اور پھر پہلے مقام ابراہیم کہیں اور تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ بارش ہونے کی وجہ سے وہ دوسری جگہ پر آیا، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، کنویں کا بالکل پیک ہو جانا، یہ تمام معاملات ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم آج بھی اس چیز سے سرفراز ہو رہے ہیں، بے شک بے شک محروم نہیں ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کو تھوڑا سا اس انداز سے بھی لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پہ پہلے ایام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو انہوں نے اپنے اوپر خود ایک جبر کیا ہوتا تھا، مثال کے طور پہ انہوں نے لباس نہیں وہ پہننا دوبارہ، یا انہوں نے کھانا نہیں کھانا، تو ان کے جو انداز تھے وہ اپنے پہ جبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس سنت کو جب برقرار کیا تو مسلمانوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گی کہ جب ہم پڑھی جا رہی تھی، فصیح بھائی نے جب اگر ہم کلام کے اندر کی ایک حکمت کو دیکھیں، آپ کا جواب اس میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا شہنشاہ کبیر، مناصب کا، عہدوں کا سب سے بڑا درجہ، بادشاہوں سے بھی بڑا درجہ، جس کو ہم کہہ کے جس کے قبضہ اختیار میں سب کچھ زمین و آسمان ہے، وہ شہنشاہ، اور اکبر سے بھی بڑا کبیر، یعنی کہ تمام خزانوں کا مالک۔ تو پروردگار، اور پھر آپ کی بات کہ سیاہ رنگ ہے، سیاہ چوٹی ہے، اور چوٹی کے قدم بھی دیکھنے والا، وہ انہوں نے کہا علیم اور خبیر۔ تو جب پروردگار عالم کی اسماء الحسنہ میں اتنی صفات اعلیٰ موجود ہوں کہ وہ چوٹی کے قدم کو بھی جانے، تو وہ میرے جیسی
अशरफुल मखलूक़ात जिसको खिलत इंसानी से सरफराज फरमाया, उसकी भी आसानियों को वो बहुत पहले जानता था। तो यहाँ हिकमत नजर आती है। दूसरी बात है कि चूंटी का कदम की जब वो हिकमत को जानता है तो फिर वो मेरी और आपकी सहूलतों को भी जानता है, और ये माजी, हाल और मुस्तकबिल तमाम सीगों के अंदर, तमाम अहदों में और तमाम जगहों के ऊपर ये मखसूस है। फिर दूसरी बात एक और मैं ये समझती हूँ कि जब हज़रत इंसान को दो चीज़ें दे के जो पैदा किया, उसमें एक अक़ल थी, खर्द थी, शऊर, फहम, अदराक की ताकत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सोचना है और समझना है। उसके बाद सूदो ज़िया के बाद, नफ़ा नुकसान के मामले के बाद अपनी बात का इख्तियार करना है कि मैं ये करूँ या ना करूँ। लेकिन दूसरी ही तरफ उसने परवरदिगार ने हज़रत इंसान के पास एक ऐसी कुदरत, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी सलाहियत अता की जिसे हम दिल कहते हैं, बाज़ इसे वजदान कहते हैं। रूहानी मामलात जब होंगे तो वो ईमान और वजदान की कैफियत आती है। ये दिल बेख्तियार है, इस दिल में इश्क भी है और इसमें मोहब्बत भी है। जब आप हज की बात कर रहे होते हैं तो दिल के अंदर सूद व ज़ियान, नफ़ा नुकसान नहीं होता कि मेरे मुंह पे गर्द उड़ेगी या मैं बरहाना सर हूँ या बरहाना मेरे पैर हैं, नंगे पाँव हैं, मुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये नफ़ा नुकसान नहीं है। ये इश्क और मोहब्बत की वारिफ्तगी और वालियाना जज्बात हैं। तो कभी ये हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ये दलील यहाँ पे आती है। आपने कहा कि जबर नहीं है। कुरैश का अगर बिलफर्ज अभी शुरू की बात नहीं करते, कुरैश के ज़माने के अंदर वो लोग पहले अगले दरवाजे से जाते थे और पिछले दरवाजे से दाखिल होते थे, ये भी जबर। हथियार नहीं उठाते थे, ये भी है। लेकिन उस ज़माने के अंदर थे तालियां पीटना और उसके बाद जो है ना रमज़िया अशार पढ़ना, फिर वो मेले के अंदर जाकर अपनी फ़ख्र मुबाहिला करना, वहाँ पर जो कुछ हो रहा होता था ये सब अल्लाह ने उसको तर्क किया, तर्क करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़त्मुल मरतबत जिस पर नबूवत की हुज्जत तमाम हुई, एक ही दफ़ा जो हज किया उसमें तमाम अरकान, तमाम मनासिक, तमाम दलीलें, तमाम चीज़ों को वाज़ेह करके दिखाया। और बड़ा अच्छा पहलू निकलता है, ये मैं आपकी इजाज़त से कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने शायद यहाँ पे ये भी दलील कायम कर दी कि किसी इबादत में अगर वक्त के साथ साथ बिद्दतें शामिल हो जाए तो उन बिद्दतों को निकाला जाता है, इबादत को तर्क नहीं किया जाता। हज को कायम रखा और उसमें से जो फजूलियात थी उनको बाहर निकाल दिया। बहुत खूबसूरत बात, ऐसा कमाल है। अब इबादत और अदब में फ़र्क है। इबादत खालिक के लिए की जाती है और अदब जो है मखलूक खुदा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये हम जब जिस इबादत के अंदर दिल वजदान शामिल ना हो, इस इबादत में लज्जत शामिल है। तो फिर लज्जत ढूंढने के लिए, और ये वो लज्जत नहीं है कि जो गुनाह की लज्जत है कि जिसमें दिल खींचे चला जाता है, ये तो वो लज्जत होती है जिसमें दिल गुनाह से दूर है। अगर ऐसा ना होता तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका दिल गैर अल्लाह से पाक कर दिया गया था, और जब जलवा नुमाई मकसूद थी तो नमरूद को जाहिर किया कि आओ और मेरे वो खलील को, जिसको मैं दोस्त कहता हूँ, खलीलुल्लाह का लक़ब दिया है, आओ उसे आग में डालो और उसके हस्बुनल्लाहु निअमल वकील को देखो। तो ये जो शुरुआत है ना, ये इश्क दरअसल जो है वो ज़ियारत काबा या पत्थर की इमारत का देखना मकसूद नहीं है, बल्कि मुशाहिदे का कश्फ हासिल करना। इसके अंदर हज़रत मुशाहिदे का कश्फ हासिल करना है। इसमें मैं एक मिसाल दूँ आपको। कश्फुल माजूब के अंदर हज़रत दाता अली हजवरी ने, मेरी तस्बीह फरमाइएगा, उन्होंने लिखा हज दो तरह के होते हैं, एक ग़ीबत में होता है और एक हुजूर में होता है। ग़ीबत ये है कि हरम में रहकर भी गायब रहे और अपने घर में रहे, और हुजूरी ये है कि घर में रहे और हरम में रहे। सुबह का शेर याद आ गया। तो यहाँ पर ये फिर ये कि हज़रत अबू यजीद की मैं बात बताऊँ, वो बातें जिनसे मोहब्बतों के ज़रिए इश्क़ मोहब्बत के मराहिल तय हों। उसमें ये कहा कि मैंने 3 हज किए। पहले में मैंने खाना काबा को देखा, जब दूसरा हज किया तो मैंने खाना काबा को भी देखा और मालिक काबा को भी देखा, और जब तीसरा किया तो हर तरफ मुझे मालिक काबा नजर आया, खाना काबा कहीं नजर नहीं आया। ये है दिल की लगी, ये है वारिफ्तगी। इसमें डॉक्टर साहब एक बड़ी खूबसूरत रवायत आपको हदिया करता हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कभी जान निकालते हुए तुम्हें भी दुख हुआ? उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे एक जान निकालते हुए जो है वो बड़ा दुख हुआ। कहा किसकी वो जान थी? कहा एक कश्ती थी जो कि तबाह हुई, तो एक फट्टे के ऊपर एक माँ और बेटा जो थे वो बैठे हुए थे। जब मुझे ये हुक्म हुआ कि माँ की रूह को कब्ज़ कर लो, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि बच्चा जो है माँ के सीने से लग के दूध पी रहा है, इसका क्या होगा? कहा फिर क्या हुआ? कहा खुदा ताला ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इज़राइल, वो खुदा ताला ने उस बच्चे को उस फट्टे से समंदर के आखिर तक पहुँचाया, उसको जब खुशकी पर लेकर आया, अल्लाह ने उसके लिए एक दरख्त को कायम किया, उसके फल को बनाया, उसके फल में से उसका जो आसूदा गूदा था वो उस बच्चे के पेट तक पहुँचाया, और फिर इस बच्चे को नमरूद बनाया। फिर ये नमरूद ने
فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے دوست کو آگ میں ڈالوں گا. اللہ کی حکمت الگ. حضرت ڈاکٹر صاحب ہدیتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں, یہ جب ہم سنت کی طرف چلتے ہیں تو سنت یا نماز یا عبادات دیکھیے یہ ایسی ہیں جو کہ ہم بار بار کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد چلتی ہے, حضرت صالح آتے ہیں, حضرت ہود علیہ السلام آتے ہیں. اونٹنی کو لوگ پہاڑ سے نکلتے ہوئے دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے, یہ مجھے تشریح کیجیے گا اس بات پہ, کہ سنت کو قائم کرنا جو ہے نا, اگر اس کا کمزور ترین پہلو بھی ہو تو وہ کم از کم یہ ضرور ہے کہ تجدید رہتی ہے آپ کو اپنے ایمان کی. بار بار آپ کہہ رہے ہیں لبیک لبیک, ہر سال کہہ رہے ہیں. اس پہ یہ جو سوال اٹھتا ہے لوگوں کا اکثر کہ تربیت نہیں ہو رہی, نہ بھی ہو رہی ہو تو تجدید ایمان جو ہے وہ سنت کو بار بار کرنے سے ضرور ہو رہی ہے. تازہ ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے کئی پہلو ہیں. ایک تو ثقافتی پہلو ہے, ثقافتی پہلو ہے, واہ. ایک سیاسی پہلو ہے, ایک مذہبی پہلو ہے, ایک عشقیہ پہلو ہے. اب یہ شام تک کا آپ نے نا برآمدہ کھول دیا کہ شام تک اب اسی پہ میری بات کے اوپر ہی رہے اور کسی سے بات نہ کریں. واہ. اور ایک تاریخی پہلو ہے, اقتصادی پہلو بھی ہے. میں اصل میں یہ ساری باتیں یہاں اس وقت نہیں کھولوں گا, صرف محبت کا جو پہلو ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو ضرور. جو آپ نے گفتگو محبت کو چھیڑی دیا تو اصل میں آپ یہ دیکھیے, من کانا للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اسی کا ہو گیا. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ماں ہاجرہ, یہ تینوں شخصیات اللہ ہی کی رضا پر اپنی ذات قربان کر چکے تھے. چنانچہ اللہ کے مقبول بندے ایسے مقبول ہوئے جو ادائیں انہوں نے کی قیامت تک محفوظ کر کے امت مسلمہ کے لیے بلکہ ساری امتوں کے لیے یادگار عبادت بنا دیا. بے شک. آپ دیکھیے جہاں حضرت اماں ہاجرہ دوڑی, جہاں گھومی, وہ سارے طواف صحیح ہو گئی. اچھا وہ تو نبی بھی نہیں ہے, پیغمبر بھی نہیں ہے. دیکھیں میں نے بتانا, من کانا للہ کان اللہ لہو, نبی کی ماں تو ہے نا, نبی کی زوجہ تو ہے نا, ہے نا بھائی. تو اس لیے, اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہر لے جا کر قربان کرنے کی کوشش کی گئی, اور کوشش کیا گئی بلکہ وہ منظر تو پوری دنیا نے نہیں دیکھا, چشم فلک نے 92 سالی کے باوجود وہ منظر نہیں دیکھا کہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہو میں انی اذبحو کا, میں دیکھ رہا ہوں تم کو ذبح کر رہا ہوں, اور بیٹا اتنا فرما بردار, ابا جان یہ کام تو ففعل بما تؤمر, اور اپنے آپ کو پٹی باندھ دیجیے گا, میرے ہاتھ پیر کس کے باندھ دیجیے گا کہ خدا کی اطاعت میں ذرا کوتاہی مجھ سے نہ ہو جائے, اور آپ کی شفقت اللہ کی رضا میں آڑے نہ آ جائے. تو یہ وہ منظر دنیا نہیں پیش کر سکتی, یہ عشق کے آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے حاجی کا جو لباس ہے یہ ایک دیوانگی کی انتہا ہے. حاجی کا قیام مزدلفہ, قیام منی اور قیام عرفات, یہ کیا ہے؟ یہ سب عشق کی داستان ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب شیطان کو اللہ کی اس محبت میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہاں اس کو دھتکارا, ان کو پتھر مارا, تو وہ رمی جمار بن گیا. تو اب آپ دیکھیے محبت ہی سب کچھ ہے. یہ دنیا محبت کے نام پر معرض وجود میں آئی. حبیب کو بنایا تو حبیب کی وجہ سے دنیا بنا. لولا لما خلقت الافلاک, آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی اس کائنات کو بھی نہ بناتے. معلوم یہ ہوا یہ دنیا کا وجود محبت کی وجہ سے ہے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو یہ حج جو ہے محبت کی تاریخ ہے, محبت کی ایک داستان ہے جو مسلمان اس کو ادا کرتے ہیں. پوری دنیا پر محبت کا پرچم سر بلند کرتے ہیں. ہم عاشقان رسول ہیں, شمع محبت حب رسول کے پروانے ہیں, شمع توحید کے دیوانے ہیں. آؤ ہمیں ہماری محبت کو چیلنج کر دو. یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی بات ہے, نبی کی زوجہ اور نبی کی ماں یہ تو فضیلت کا درجہ ہے. درجہ اولا یہ ہے کہ وہ بھی تسلیم و رضا ایثار کا پے کریں, تب جا کے یہ فضیلت ملی. فضیلت اس لیے نہیں ملی کہ وہ نبی کی زوجہ اور نبی کی بات کو آگے بڑھاؤں. جب ہم آپ کو چھوڑ کے گئے تھے اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جو ہے وہ آ چکا ہے. وہاں پہ خانہ کعبہ تو تعمیر نہیں, ایک ڈھیلا ہے جو کہ ریت کا بنا ہوا ہے. تو جب وہ جا کے رہے ہیں تو خدا کا شکر ہے اس وقت زمانے میں NGOs وغیرہ نہیں بنی ہوئی تھی ابھی. تو وہ جب چھوڑ کے نبی جانے لگے وہاں سے تو انہوں نے بلایا جو نبی نہیں ہے, انہوں نے نبی کو بلایا اور نبی کو بلا کے کہتی ہیں کہ دیکھو تم مجھے جو چھوڑ کے یا چھوٹے سے بچے کے ساتھ جا رہے ہو یہ تمہارا فیصلہ ہے, یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. کہا میرے رب کا فیصلہ ہے. اب غیر نبی نبی کو تسلی دے رہا ہے
کہہ رہے ہیں پھر تو فکر نہ کرنا، تیرا رب میری حفاظت تجھ سے بہتر کر سکتا ہے۔ آپ سب کی اجازت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب حضرت کیا فرماتی ہے آپ یہاں لیتے جناب ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسی گفتگو کو یوں ہی جاری رکھیں جوش اور جذبے کے ساتھ۔ لبیک اللہم لبیک، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک کے آگے ہے بشر کا ارتقا، رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتقا، رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتقا۔ حمد ربی کی فضیلت جانتے ہیں اہل دل، حمد ربی کی فضیلت جانتے ہیں اہل دل، ہے یہی ماں یہی فکر و ہنر کا ارتقا، ہے یہی ماں یہی فکر و ہنر کا ارتقا۔ حمد رب کرتا ہے اپنے دائرے میں رات بھر، حمد رب کرتا ہے اپنے دائرے میں رات بھر، 14ویں کی رات ہوتا ہے قمر کا ارتقا، 14ویں کی رات ہوتا ہے قمر کا ارتقا۔ اور آج جو حرم میں ہے یہ شعر اس میں، صدق دل سے رب دو عالم کا جو بندہ بنا، صدق دل سے رب دو عالم کا جو بندہ بنا، ہے یہیں سے اس کی ذات منتشر کا ارتقا، ہے یہیں سے اس کی ذات منتشر کا ارتقا، رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتقا۔ طاہر سلطانی صاحب کا یہ کلام ہے، اور حمد پہ ان کا اتنا کام ہے کہ میں بس ان کو سلام پیش کروں۔ نظر کا ارتقا بہت خوبصورت۔ اجازت حضرت مصری صاحب، آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، جو آخری جملہ ڈاکٹر صاحب نے چھوڑا وہ بڑا اہم تھا کہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، ایک کا خواب ہے، دوسرے نے تکمیل کرنی ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی جا رہی ہے، ہاتھوں کو باندھا جا رہا ہے، اور میں نے روایت میں پڑھا کہ بیٹے نے کہا اپنے باپ سے کہ میرے چہرے کو اپنی ٹانگوں پہ جب مجھے کاٹنے کے لیے رکھو گے تو الٹا رکھنا، الٹا رکھنا، میرا چہرہ نیچے رکھنا، دونوں باتیں، تاکہ میری آنکھوں کو دیکھ کے، میرے چہرے کو دیکھ کے آپ کے دل میں کوئی نرمی نہ آ جائے، جو قربانی ہے، یہ جو اس کو کیسے دیکھیں گے آپ کہ نبی جو ہے اس کے لیے تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے قربان ہونا ہے، تو اس کے اوپر تو لبیک ہے، اس کے اوپر جو لوازمات ہیں یہ کیوں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हुज्जाज को इस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अल्लाह ताला के हुजूर में अरफात के मैदान में मौजूद हैं, और आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन अय्याम में अल्लाह ताला की इबादत और इताअत में मसरूफ़ हैं और मशगूल हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसान से उसका खून या उसका बदन नहीं चाहता है। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि नीयत में ये कितना खालिस है। वाह। और इंसानों को ये बताना चाहता है कि अगर कोई नबी के मरहले पर पहुंच जाए, वहाँ उसका इम्तिहान सबसे बड़ा उरूज पर है, और उस उरूज पे देखो कि ज़र्रा बराबर भी उसमें लर्जिश ना हो, लर्जिश या ज़र्रा बराबर भी शायबाए अब वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता नहीं। और हम ये चीज़ देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि इस तरह से काम करो ताकि आइंदा आने वाले लोग इसको देखें और उस हद तक कुर्बानी न दें, अपने बच्चे को ज़िबा ना करें, लेकिन कम अज़ कम अपनी महबूब चीज़ को, जी जी बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं थी और कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ बताना चाहता था कि तुम सिर्फ नीयत को पाकीज़ा कर लो और उसके बाद देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या देता हूँ। और यही चीज़ हम देखते हैं कि ये 10 ज़िलहज्जा को ये कुर्बानी होती है और 10 मुहर्रम को एक वो कुर्बानी होती है कि जिसमें हुक्म इलाही डायरेक्ट नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन की हिफाजत के लिए नवासे रसूल अपने शिशमाही को भी ज़िबा करवाते हैं, अपने जनाब अली अकबर को भी ज़िबा करवाते हैं, और वहाँ पर आंखों पे पट्टी नहीं है। यहाँ पर मैं हुज्जाज से एक दरख्वास्त करूँगा, और जो भी आइंदा अल्लाह ताला सबको हज नसीब करे, एक दरख्वास्त करूँगा, जब हज पे जाते हैं तो कम अज़ कम अम्बिया अलैहिस्सलाम की इन कुर्बानियों को याद तो रखें। मुश्किल ये होती है कि मेरा ये खाना, मेरा ये, मेरा वो, एक दूसरे से सबकत लेने में आगे बढ़े हुए होते हैं। हज की जो मानवी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि हज का एक मानवी उनसर है, वो बिल्कुल माइनस हो जाता है। अल्लाह ताला का घर देख रहे होते हैं, उसका तवाफ नहीं हो रहा होता है। आगे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं हो रहा होता। मैं यहाँ से उलमा से कहूँगा ये पैगाम दें इंशाल्लाह, जो आइंदा जो हज पे, वो तो हमारी बात इस वक्त नहीं सुन रहे होंगे, कि जो पैगाम हज है और जिन सुन्नतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला इह्या कर रहा है, उन सुन्नतों को जरूर दें। जरूर सर, आपकी इजाज़त से ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ हैं। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में इस वक्त वो उनसे हम बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजूर, पहले तो आपसे 10 ब-10 दुआ की दरख्वास्त है, जितने साहब बैठे हैं पाकिस्तान ख़ास तौर पे, हमारे लिए अपने इस मोहतरम जगह पे, जहाँ पाक जगह पर हैं, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और फिर दरख्वास्त है कि जब आप मेरे नबी के यहाँ हाजिर हों तो हमारा नाम लेके हमारा सलाम अर्ज़ कीजिएगा। हजूर, क्योंकि सवाल करना है, आप जिस जगह पे बैठे हैं, ये फरमाइए कि वहाँ पे दिल की कैफियत क्या है। मुझे को मंतक ना समझाइएगा, मुझे दिल बताइएगा कि आज दिल वहाँ पे क्या कह रहा है। बिलाल भाई, पहली बात तो गुजारिश ये है कि दिल तो ये कह रहा है, ये वो जगह है जहाँ मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके तमाम तासुबात को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था और हमें हुक्म दे दिया था कि बस किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे। और आज मैं कहूँगा कि किसी शिया को सुन्नी पे, किसी मालकी को हनफी पे, किसी शाफी को जो है मालकी पे कोई फौकियत नहीं, इल्ला तक़वा, लेकिन तक़वा के साथ। अच्छा पैगाम दिया। आज जो वहदत उम्मत का यहाँ मंजर है, यहाँ पर कोई शिया नहीं है, कोई सुन्नी नहीं है, सब एक शिआर के नीचे है। वहदत उम्मत का ये मंजर जो है कहीं और नहीं मिलता। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए सफेद 2 चादरों में, ना यहाँ कोई अमीर है, ना गरीब है, ना फकीर है, हर कोई रब के दरबार का फकीर है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और अपने आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को पूरा करने के लिए निकला है। मैं समझता हूँ ये मंजर इस उम्मत के लिए अहया का मंजर है। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ खुतबा हुज्जतुल विदा पे हम सबको अमल की तौफीक दे दे। मेरा ख्याल है हमारा जो जवाल है वो उरूज में बदल जाएगा। जिस तरह आज यहाँ पर सारे एक लिबास में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा रहे हैं, काश जब हम यहाँ से लौटे तो फिर भी ये सदा हमारे साथ वापस लौटे और हम अपने मुल्कों में भी जाके यही कुछ की सदा लगाए। और जो आपने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पे जाके, रोज़ा पाक पे जाके हाज़री, तो आपके लिए हर लम्हा यहाँ भी दुआ है
اور جب آقا کے دربار میں جائیں گے تو یہ ضرور کہیں گے کہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے. تو ہم سب کو آج کے دن یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری سب سے پہلے اپنی اصلاح کر دے اور پھر اس پوری امت کو اللہ جو ہے وہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پہ متحد کر دے, اور یہی ہماری عظمت کی نشانی ہوگی. اگر ہم اس کلمے سے ہٹے رہیں گے تو یہ ذلت تو ہمارا مقدر ہے, اور جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چھوڑ دیں گے تو پھر یہی کچھ. لیکن جو حقیقت یہ ہے کہ اس بار میں نے بھی حج کیے ہیں, اس بار جو میں منظر دیکھ رہا ہوں وہ بالکل مختلف ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ رونا دھونا کہیں پہ رب کے دربار میں ضرور قبول ہوتا نظر آ رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ امت اپنے عروج کی طرف واپس آئے گی. طاہر بھائی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مختلف محسوس ہو رہا ہے, یہ آپ کو حالات دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے یا کیفیت کے اندر محسوس ہو رہا ہے؟ یہ دونوں طرح ہے بلال بھائی, یہ ایسی روحانی کیفیت اور ایسے انتظامی کیفیت. میں نے الحمدللہ 10-15 بار اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حج کے لیے یہاں ملایا ہے. میں نے اس سے پہلے بے چینی اور اضطراب کی کیفیت جو یہاں دیکھتے تھے ہم, جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کے دھکے کی کیا وہ ختم ہو گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک کوئی اللہ کی طرف سے ایسی رحمت آئی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا, ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا حوصلہ میں دیکھ رہا ہوں. آج آپ نے جو ہے وہ نمرہ مسجد جو ہے وہاں جانا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ خطبہ جو ہے وہ ہم بھی سنیں گے, آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ. میں اس کے بعد بھی رابطہ کروں گا آپ سے کہ وہ جو صورتحال ہے کیا ہے. مجھے بتائیے, یہ جو میدان ہے یہ وہی میدان ہے طاہر اشرفی جو کہ حشر کو بھی برپا ہوگا, کیسے پھیلے گا اللہ عالم کیا ہوگا. لیکن آج میدان حشر میں کھڑے ہو کے, میں شرعی بات نہیں کر رہا, بالکل دل کی بات کہہ رہا ہوں, آج اس حشر کے میدان میں کھڑے ہو کے کیا مانگیں گے؟ میں تو ایک کی بات کہوں گا کہ اے اللہ, ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے سب کچھ مانگا تھا. اس امت کو زوال سے نکال کے اس امت کو عروج دے دے, اور اس امت کا عروج امت کے اتحاد میں ہے, امت کے اتحاد میں ہے, اور امت کا اتحاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے, انسانیت میں ہے. ہمارے نبی نے یہاں انسانیت کا درس دیا تھا, اور اسی لیے کہا تھا کسی کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ, عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے, لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ. تو میری تو یقین کرے ایک ہی التجا ہے, جب میں شام کے, عراق کے, فلسطین, کشمیر کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر اپنے حالات بھی دیکھتے ہیں. اپنے ملک میں ہم نے اتنی لاشیں اٹھا لی ہے, روز لاشیں اٹھاتے ہیں, تو اب رجوع تو ایک ہی مالک ہے نا ہمارا بلال بھائی, اس کے علاوہ کوئی نہیں. کس کے در پہ جا سکتے ہیں؟ اسی کے در سے مانگنا ہے اور اسی کے سامنے کھڑے ہیں. وہ ہماری خطائیں معاف کر دے, ہمارے اوپر رحم کر دے, ہم گناہگار ہیں. اس کے سامنے کھڑے ہیں آج دین کے ساری کے ساتھ. اس خالق و مالک کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے جس سے جا کے مانگے. تو یہ آج کا دن مانگنے کا دن ہے. اس کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کریں کہ ہم جیسے بھی ہیں, برے ہیں, اچھے ہیں, تیرے ہیں, اور تو اپنے در سے تو کسی کو خالی لٹاتا نہیں ہے. وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا نا, جا کے روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کہ اے اللہ تیرے نبی کا روزہ ہے اور میں تیرے نبی کا امتی ہوں, اور تو کبھی اپنے نبی کو غمگین نہیں دیکھ سکتا. تو مجھے آگ میں ڈالے گا, تیرا نبی غمگین ہو جائے گا, کیونکہ میں تیرے نبی کا امتی ہوں, اس لیے مجھے بخش دے. تو امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے. تو ہمیں بھی, ہمارے پاس کچھ نہیں ہمارے نبی کے علاوہ, ہمارے اللہ کے علاوہ. تو ہمیں اسی اللہ سے رجوع کرنا ہے, اور رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پہ چلنا, جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں راستہ بتایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا وہ راستہ, یہاں آ کے اس انسانیت کو یاد کیا جائے جو ہمیں نبی نے یہاں درس کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی کلمہ ہے, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہاں جو صدا لگتی ہے لبیک اللہم لبیک کی, بلال بھائی اس صدا میں جو سوز ہے, جو درد ہے, جو کرب ہے, آپ یقین کریں, میں نے پہلے جیسے کہا, مجھے لگتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے معافی کے دروازے تو ہر وقت.
اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے. آپ کی آواز کٹ گئی, آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ تو طاہر بھائی میں آپ سے 10 بدس یہ درخواست کروں گا کہ جب میدان عرفات میں آپ ہوں تو اس پہاڑی کی طرف جہاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھ کے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے, سامنے صرف 1.25 لاکھ لوگ کھڑے تھے. لیکن آج امت بہت زیادہ ہے, آج اربوں میں ہے. دعا کیجئے گا کہ جس طرح ان کا ایمان تھا اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی ویسا طاقتور اور ویسا تر و تازہ کر دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی مجھ کو اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی مجھ کو اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا. تیرے حرم
تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر، تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سبیر رحمانی نے یہ کلام لکھا کیا ان کو عطا ہوا حرم میں ہی. یہ فجر کے وقت سبیر رحمانی بہت بڑے ثنا گو بھی ہیں، ثنا خواں بھی ہے، اور یہ کلام جو ہے اس نے بتایا کہ فجر کے وقت ہم بیٹھے سے تو بس جیسے آمد ہوتی ہے، تو اس کلام کی وہ بات ہو گئی ہے کہ بس لگتا ہے آدمی جو چلا گیا اس کی کیا بات ہے، اور جو نہیں بھی گیا ہے اس کو لگتا ہے گویا وہ بھی وہیں ہے. امت محمدی ہونا بھی کیا بات ہے. میں ابھی آپ سے 2 منٹ کی بات، ابھی ہم نے قربانی کی بات کی تھی نا، تو میں اس میں ایک بات اپنی تھوڑا سا حصہ یہ ڈالنا چاہوں گی کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی، آداب فرزندی. بلال بھائی، اور یہ بھی ہے کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان نہایت اس کی حسین ابتدا. اس میں اگر اکبر صاحب ایک نقطے کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیے جب شیرخوارگی ہے، کمسنی ہے، شیرخوارگی ہے، ابھی عقل شعور فہم ادراک کی کسوٹی پہ ہے ہی نہیں، ایک معصوم بچہ ہے. ایڑیوں کی یعنی کہ قدموں کی، اور قدم کے بھی سب سے نچلا حصہ ایڑیوں کی رگڑ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا محبت سے محفوظ فرما لیا کہ وہاں سے چشمہ جاری ہوا ہے. لیکن جب کمسنی ختم ہوئی اور جو زمانہ ہے کہ جس میں شعور بھی ہے، فہم ہے، ادراک ہے، اس میں جو سپردگی کا انداز ہے، پہلے تسلیم تھی، جب کمسنی تھی، اب رضا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اور بیٹا ایک ہی ذات کے عاشق تھے، تو یہ خود سپردگی تھی جس کو قربانی کو ہمیشہ کے لیے جو ہے محفوظ کر لیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اس عاجزی کے موضوع کو لے کر آؤں گا. وہ بڑی رہنمائی فرمائی کہ میرے سے لفظ عاجزی خدا کے لیے شاید استعمال ہوا. مجھے لگتا ہے کہ خدا کو ہر وہ شے بڑی پسند آتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. تو آج میں دیکھ رہا تھا نا، جب یہ ساتھ ایک سیگمنٹ چل رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی لوگ چڑھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بڑے لوگ ہوں، لیکن وہ جو لفٹ تھی جو لوہے کی بنی ہوئی تھی، اس لوہے میں کیا عاجزی ہوگی کہ لوہے ہونے کے باوجود وہ خانہ کعبہ میں لوگوں کو سہولت دے رہی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کو بدل رہے ہیں. یہ جو عاجزی ہے یہ لباس میں بھی نظر آتی ہے، 2 چادروں میں بھی نظر آتی ہے، یہ مزاج میں بھی نظر آتی ہے، یہ لبیک کہنے میں بھی نظر آتی ہے. اس پہ توجہ کیجئے کہ حاجی کا جو مزاج ہے عاجزانہ، اس کی توجہ شرعی حیثیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بنیادی طور پر جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو نیت جو کی جاتی ہے، چاہے وہ حج تمتع ہو یا حج قران ہو یا حج افراد ہو. یہ بتا دیجئے تینوں حج کے فرق بھی بتا دیجئے. تین حج کی قسمیں ہیں. حج افراد وہ ہے کہ صرف حج کی نیت کی جائے اور احرام حج کے لیے باندھا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ مناسک حج ادا کر لیے جائیں. حج قران وہ ہے کہ جس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی جائے، لیکن عمرہ اور عمرے کے بعد احرام کو کھولا نہیں جائے گا جب تک کہ حج مکمل نہیں یعنی کہ آپ پہ حدود سارے لگیں گے، تمام وہ جو قوانین ہیں وہ لگیں گے، پابندیاں لگیں گی. پابندیاں آپ نے جو ہے وہ کر لی ہیں. افضل ہو گیا، اور سب سے افضل حج حج قران ہی ہے. آقا نے کیا ہی قران ہے. اور اس کے بعد حج تمتع ہے جو عام طور سے ہمارے یہاں پاکستان سے جانے والے افراد، بر صغیر سے جانے والے، دیگر دنیا کے ممالک سے آنے والے وہ حج تمتع کرتے ہیں کہ کافی عرصے پہلے چلے جاتے ہیں تو اتنے عرصے جو ہے احرام کی پابندیاں جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتے، اس لیے جا کر پہلے عمرہ ادا کر لیتے ہیں، عمرے کے بعد جو ہے وہ احرام اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر 8 ذی الحجۃ الحرام کو وہ حج کا احرام باندھتے ہیں اور مینا میں آ جاتے ہیں. مینا میں آنے کے بعد جو ہے وہ 8ویں ذی الحج کی جو ہے وہ فجر کے بعد آئیں گے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر یہ جو ہے وہ یہاں مینا میں 5 نمازیں ادا کریں گے اور 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد وہ عرفات کے لیے 9 ذی الحجہ جیسے آج کا جو دن ہے
वो 9 ज़िलहज्जतुल हराम को वो वहाँ अराफात के मैदान में आ जाएंगे। अराफात में आने के बाद अब ये जो है वो हज तमत्तो वाले जो हैं वो अपना जो है वो अराफात के मैदान में रहते हुए मगरिब तक, यानी मगरिब के गुरूब आफ्ताब तक वहीं रहेंगे। गुरूब आफ्ताब से पहले निकलेंगे नहीं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज मगरिब की नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जैसे अराफात के मैदान में ज़ोहर और असर मिलाकर ज़ोहरैन पढ़ी जाती है, ऐसे ही मुज़दलिफ़ा में आकर वो नमाज अदा करेंगे और वहाँ 2 इकामतों के साथ जो है मगरिब और इशा को जो है वो मिलाकर पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो मैं एक तरफ सवाल करना चाहता हूँ कि हज अरफात में हम पढ़ेंगे तो ज़ोहर असर मिला के पढ़ेंगे मस्जिद नमरा में या अरफात में? मस्जिद नमरा। हाँ जी, ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी मस्जिद नमरा में अगर पढ़े 2 इकामतों के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अपने खेमे में हैं, चूँकि इतना बड़ा जो मजमा होता है वो सारा के सारा तो मस्जिद नमरा में समा नहीं सकता। तो हकीम साहब जो असूल है वो मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर का बदल क्यों गया? अब उसकी वजह यह है कि मस्जिद नमरा में आप जो इमाम साहब आए हुए हैं हज का खुतबा देने के लिए, वो जो है वो इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो अगर बाहर खड़े होकर मस्जिद के इमामत में ही पढ़ रहे हो तो वो उसमें फिर आपने अलग-अलग अगर पढ़नी है खेमों में, तो खेमों में फिर आप जो है ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर और असर के वक्त में असर। नहीं, अगर आप मस्जिद के अंदर नहीं है, रश ज़्यादा है, लेकिन लाइनें जो है वो बाहर तक आ रही हैं, मस्जिद नमरा के 2 हिस्से, मस्जिद नमरा का कुछ हिस्सा जो है वो अराफात के मैदान में है और कुछ अराफात के बाहर है। तो अराफात के बाहर जो है वो वकूफ जो है वो नहीं होगा अराफात के अंदर, तो इसलिए लोग ज़्यादातर जो है वो मस्जिद नबरा में जाने के बजाय वो अपने खेमों में रहते हैं। और इतना बड़ा मजमा जो है 40 लाख अफराद होते हैं, तो 40 लाख तो उसमें नहीं समा सकते, तो इसलिए फिर जो अपने खेमों में पढ़ेंगे तो जोहर के वक्त में जोहर और असर के वक्त में असर पढ़ेंगे। लेकिन मगरिब और इशा को इकट्ठा करना है वो लाजिम है। अच्छा, जो वकूफ अरफा है ये हज का रुकन आज़म है। सही, एक रुकन ये है, दूसरा रुकन है तवाफ ज़ियारत। तो हज का दोनों फर्ज हैं और इस रुकन को जो है वो यहाँ अदा किए बगैर हज अराफात के मैदान में जब ये अदा करेंगे तो असर से और मगरिब, लोग समझते हैं सारा दिन नहीं, असर से मगरिब तक का जो वक्त है ये वकूफ अरफा का वक्त है। और इस दरमियान में बैठना नहीं चाहिए, बल्कि खड़े रहकर जो अल्लाह ताला से और बगैर मगरिब पढ़े चले जाए, बगैर मगरिब पढ़े हुए आप जो है मुज़दलिफ़ा जाएंगे, मुज़दलिफ़ा में जाके कंकरियाँ लेंगे और 70 कंकरियाँ जो है वो आप जमा कर लेंगे। कोई छोटी सी थैली वगैरह आपके पास होनी चाहिए और वो कंकरियाँ जो है वो जमा होने के बाद फिर आप जो है वो फजर तक सारी रात वहीं गुजारेंगे और जब तुलू आफ्ताब हो जाएगा उस वक्त जो है वो फिर मुज़दलिफ़ा से मिना की जानिब। लेकिन जो ख़वातीन हैं, कमज़ोर अफराद हैं, वो रात में भी जो है वहाँ से जो है वो मूव कर सकते हैं मुज़दलिफ़ा से। इसकी वजह हो सकता है मगरिब और इशा वहाँ मिला के पढ़नी है। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा 2 इकामतों के साथ पढ़ेंगे। मेसमी साहब, मैं चाहूंगी इस पे आप ब्रेक के बाद अगर रोशनी डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेसमी साहब से गुफ्तगू जारी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और इंशाल्लाह शाम 5 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। ये महफिल यूं सजी रहेगी इंशाल्लाह। हज़रत आप फरमा रहे थे प्रोसेस कंप्लीट करें फिर मेसमी साहब। वकूफ अरफा ये हज का रुकन आज़म है और इस रुकन को अदा करने के लिए अरफात के मैदान में चाहे थोड़ी ही देर के लिए आप वहाँ जो है वो वकूफ़ कर लेंगे तो आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। अगर एक लम्हे के लिए भी आपने वकूफ़ नहीं किया, वकूफ़ से मुराद स्टे करना, रुकना और वहाँ जो है अरफात के मैदान में कुछ देर ठहर जाना। और ख़ुसूसन वो असर और मगरिब के दरमियान का वक्त जो है ये वकूफ़ अरफा का ख़ास वक्त कहलाता है। इसमें जो है वो अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगनी चाहिए। डॉक्टर साहब, रुकना रुकन आज़म है, रुकन आज़म है ये।
اچھا وہاں کیا ہے بعض لوگ جو بیمار ہو جاتے ہیں ہاسپٹلائز ہوتے ہیں ان کو اسٹریچر پر ایمبولیسنس میں ڈال کر لایا جاتا ہے تاکہ وہ وقوف عرفات سے محروم نہ رہ جائیں اور ان کا ورنہ پھر اس کو آئندہ سال وہ حج کرنا ہوگا کیونکہ وہ قضا حج کی قضا ہے. اور جب عرفات کے میدان میں آپ نے جو ہے یہ وقوف عرفہ کر لیا اس کے بعد یہ اگر فرض کر لیجئے کہ غروب آفتاب ہو گیا اس کے باوجود بھی اب ساری رات تک جو ہے وہ وقوف عرفات کی میں اس کو بڑھا دیا گیا ہے. علماء نے مل کر جو ہے اس پہ جو ہے وہ اجتہاد کیا اور کہا کہ صاحب اب جو ہے وہ اگر عصر مغرب کے درمیان میں نہیں ٹھہر پائے ہیں تو جس وقت ان کو جو ہے رات بھر میں موقع مل جائے وہ اگر تھوڑی دیر وہاں رک جائیں اور دعائیں کر کے پھر وہاں سے روانہ ہوں. لیکن مغرب اور عشاء کی نماز اب مغرب اور عشاء جا کے پڑھنی ہے مزدلفہ میں. اچھا مزدلفہ جو ہے وہ آپ کو عرفات میں خیمے مل جاتے ہیں مینا میں خیمے مل جاتے ہیں مزدلفہ میں کچھ نہیں آسمان ملتا ہے. اور یہ بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ وہاں آپ کو اتنی بڑے مجمع کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ صاحب یہ کوئی حکومت سعودی عرب کا کام ہے یا کوئی جو ہے وہ وہاں والنٹیئر جو یہ کام کر لیتے ہیں یا کچھ این جی اوز جو ہے وہ یہ مدد کرتی ہیں, نہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, پاک جن موجود ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور پورے اس انتظام میں جو ہے. ایک لمحہ دیجیے گا, میں ذرا آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. حضرت یہ جو تینوں میدانوں کا سفر ہے, آپ نے خانہ کعبہ جو ہے وہ چھوڑ دیا, اللہ کا حکم ہے, اگر وہاں رہیں گے عبادت تو ہوگی, اللہ کا تو گھر ہے, لیکن حج نہیں ہوگا, اس لیے چوں چرا نہیں کرنا, آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. اب آپ نے شیطان کو راستے میں دیکھا لیکن آپ نے چھوڑ دیا, آپ نے اس کو پتھر نہیں مارے, مارنے تھے, شیطان تھا, آپ نے اس کو کچھ کہنا تھا لیکن آپ نے نہیں کہا. تینوں میدانوں میں آپ پھر خیمے تو حکومت نے لگا دیے نا حضرت, تینوں میدان ہیں, میدانوں میں کچھ نہیں کرنا, صرف قیام کرنا ہے, یہ کیسی عبادت ہے؟ دیکھیں میں اس بات کو بہت واضح کروں کہ حج اصل میں انسان کو جب تمہارے پاس مال آنا شروع ہوا ہے, حج اسی وقت واجب ہوتا ہے نا جب مال آنا شروع, اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میری اطاعت میں داخل ہو جاؤ گے تو میں مال اور دیتا جاؤں گا. اور میری اطاعت کیا ہے کہ اب اپنے آپ کو مار ڈالو. پھر کہیے یہ اب اپنے آپ کو مار ڈالو. اب کیسے مارو؟ جب مرتے ہو تو دوسرے کپڑے اتارتے ہیں, اب تم خود اپنے کپڑے اتارتے. جب مرتے ہو تو دوسرا کفن پہناتا ہے, تم خود کفن پہنو. اور اب تم عرفات کے میدان میں جاؤ اور وہاں حضور صرف حاضری, اور وہ بھی جیسا کہ فرمایا نیت یہ ہونے چاہیے کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں لبیک کہہ کے حاضر ہو گیا ہوں. اب اطاعت کی عروج کی منزل ہے کہ ہم یہ تو خیمے ہیں, سب چیزیں اطاعت کی عروج حسب کیا ہوئی کہ ایک مردہ ہے, کفن پہنا ہے جو اللہ نے کہا, لیکن اب خود پہن کے آیا. جہاں ایک بات اور کہ ایک 1.5 فٹ کی اور تقریباً 6 فٹ لمبا جو ہے ایک بستر ہوتا ہے آپ کے پاس, ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا. میں ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں, جب میں اپنے گروپ کو لے کے جاتا تھا تو جب یہ رات کو سو کے اٹھتے تھے تو اب نماز کے لیے اٹھانے کے لیے میں کہتا تھا السلام علیکم یا اہل القبور. لوگ گھبرا جاتے تھے کہ کیا ہوا, کفن پہن کے سوئے تھے, السلام علیکم یا عشاق جو بھی ہے, لیکن ان کو جھنجھوڑنا ہے, ان کو جھنجھوڑنا ہے کہ اب تم اللہ تعالیٰ کے ہو رہے ہو. اب یہاں پر جب عرفات کے میدان میں رہ کے دیکھیں, عرفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس تم نیت کرو میرے لیے ٹھہرے ہوئے, اب کسی اور کے لیے. ابھی سیلفیاں بنتی ہیں, فلاں بنتا ہے. یہ جو نیت ہے اس کو کہنا ضروری ہے, کوئی ترتیب یا صرف دل میں کر لینا؟ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے اور آپ وہاں پہنچ گئے نا, کیا آپ کا ارادہ ہی ہے؟ نیت تو ہر جگہ صرف آپ کی ہو گئی. اب میں تیزی سے چلتا ہوں. اب جب تم نے میری اس بات کو مان لیا تو تم یہ سمجھو کہ اب میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بھیج رہا ہوں مزدلفہ میں. اللہ اکبر. یہ رات کا قیام جو ہے پاک کرتا ہے, بھیج رہا ہوں, یا کوئی کیمپ نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بستر نہیں ہے, صرف میری چادر ہے. یہاں پر میری رحمتوں کے سائے میں رہنا, تم کو وہاں 9 مہینے لگاتا ہوں, تمہیں ایک رات میں پاک کر دوں گا. جب تم اب نکلو گے تو آؤ گے مینا کے میدان میں. جب مینا کے میدان میں آؤ گے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 کام کیے جاتے ہیں, ایک عقیقے کا بکرا کاٹا جاتا ہے, گنجا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ.
हो गया। वाह वाह वाह, दोनों कुर्बानियां, दोनों कुर्बानियां। लेकिन एक चीज तुम्हारी पुरानी आदत बाकी है, वो शैतान से दोस्ती। हाँ, तो आओ अब तुम पहले शैतान से दोस्ती खत्म करो और अहद करो कि अब मुझसे मोहब्बत और इश्क का बाजार अच्छा, ये जो मोहब्बत का बिलाल भाई, इजहार आपकी है, बात को रोकते हुए, क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है, फिक्स ब्रेक है, जब इश्क और मोहब्बत के इन्हीं दर्जात को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, लेंगे यहाँ छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपके पास जनाब। और आपको ये बताती चलूँ कि इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात 1 बजे होगी और 1 बजे से फिर 5 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। यहाँ तमाम मौजूद मेहमान यहाँ मेरे मौजूद हैं, और जो नहीं होंगे उनमें अकबर दर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, मेसमी साहब हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि अपनी मसरूफियात की वजह से उनको जाना है। आप मुझे इशारा ना करें, मैं यहाँ देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि इनको मैं रोकूंगी जनाब, ये पैर पकड़ के रोकूंगी, बेटी होने का पूरा हक अदा करूँगी। तो और यहाँ लूँगी आप लोगों से इजाज़त, कुछ पल के लिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक